لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وخروا سجدا وبكيا. معزز محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اسی نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور ہمیں رشد اور ہدایت پر لانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام نازل اللہ وسلم و بارک علیہ۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج عید کا دن ہے اور اسی مناسبت سے آج جمعہ کا بھی دن ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا ایک موقع ہوتا ہے اور یہ ایک مناسبت ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہر طرح سے بڑائی و کبریائی بیان کی جاتی ہے اور ذکر کی محفلیں سجتی ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوہری نعمت ہے کہ یہ موقع ہمیں نصیب ہوا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھے اور یہاں جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں شامل ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، انشاءاللہ اسی سے متعلق آج کا خطبہ جمعہ ہوگا اور اسی سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، کون تھے یہ؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام پر. ان انبیاء علیہ السلام پر جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، یہ کون تھے؟ من ذریۃ آدم، جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ ان میں سے بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جن لوگوں کو ہم نے سوار کیا تھا. یہیں سے وہ نسل چلی اور وہیں سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری رہا. وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بھی آئے. یہ سب کے سب کون تھے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. یہ وہ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اور ہم نے اپنے لیے ان کو چن لیا تھا. یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ ان کا گروہ ہے، یہ ان کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا. کس لیے؟ نبوت کے لیے، ان کو نبی بنانے کے لیے میں نے اپنے لیے چن لیا تھا. اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے چن لیا تھا. واجتبیناہم، اور ان کو ہدایت بھی دی تھی اور ان کو چن لیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، یہ جو گروہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اللہ رب العالمین نے یہ سب بیان کرنے کے بعد آگے بیان فرمایا کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ انبیاء علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اتنی طاقت، اتنی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ یہ وقت کے بادشاہوں سے ٹکرا گئے. وقت کے بادشاہوں سے یہ ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور کفار و مشرکین ایک طرف تھے اور اللہ کا نبی ایک طرف اکیلا کھڑا تھا اور پورے کفار و مشرکین کے سامنے وہ اکیلا ڈٹ گیا اور اپنے ایمان کے مقابلے میں وہ چمک گیا. یہ ایسے عظیم نبی اور ایسی ہمت اور طاقت رکھنے والی، ایسی جرأت رکھنے والی اور پوری قوم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے یہ انبیاء علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دن کو یہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے یہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے اور اللہ کی توحید کا بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ اعلان کرتے تھے. لیکن یہی انبیاء علیہ السلام جب رات ہوتی تھی اور رات کو جب اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور جب یہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں گر جاتے تھے، روتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے اور بلکتے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر کے یہ سسکتے تھے اللہ کے سامنے، اتنا رویا کرتے تھے. یہ انبیاء علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم ہے جو نمرود سے ٹکراتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون سے ٹکراتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو وقت کے بڑے باغیوں سے اور عاصیوں سے ٹکرا رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے. یہ سب کے سب وہ انبیاء علیہ السلام ہے جو وقت کے باغی نافرمانوں سے ٹکراتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈٹ کر اعلان کرتے ہیں. لیکن یہی انبیاء علیہ السلام ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ میرے انبیاء میری یاد میں میرے سامنے آتے ہیں تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں. ان کے آنسوؤں سے ان کے داڑھی تک ہو جاتے ہیں اور زمین تک جو ہے ان کے آنسوؤں کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر اتنا رونا ہے، وہ اتنا اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے او میرے بندو تمہیں کیوں رونا نہیں آتا. میرے یہ بندے جو اتنے خاص تھے، اتنے مقربین تھے، جو اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا یہ جب اللہ کے لیے اتنا رو رہے ہیں، جب یہ اللہ کی یاد میں اتنا روتے ہیں تو ہمیں کتنا رونے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو میری یاد میں رویا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو یہ سب گھر بار چھوڑ کر کے تم جنگلوں میں نکل جاتے، تم جنگلوں کو سفر کرتے، وہاں جا کر کے تم اللہ کی عبادت میں اور روتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان کرتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ اے لوگوں ہنسو کم لیکن رو زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تمہیں جس دن آنکھوں کے سامنے جہنم دیکھ لو گے تو اس دن کہو گے کہ اگر میں پوری زندگی بھی روتا ہوا گزار دیتا تو پھر بھی جو ہے یہ آنسو کم تھے، اگر پوری زندگی صرف روتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزار دیتے تو پھر بھی تمہیں اس دن جب قیامت کے دن اپنے سامنے جب منظر دیکھ لو گے، اپنے سامنے جب دہتی ہوئی اس جہنم کو جب سامنے دیکھو گے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پوری زندگی کے آنسو بھی ہلکے نظر آئیں گے۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام ہے، اتنے روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، وہ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہی آیت کریمہ ہے، لہٰذا آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، پوری آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس آیت کریمہ کے اندر آیت سجدہ ہے، خروا سجدا و بکیا، وہ انبیاء علیہ السلام جو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترتے، سجدہ کرتے اور سجدہ کر کے پھر دوبارہ ممبر پر چڑھتے اور کہنے لگے او لوگوں، کہنے لگے لوگوں، اس آیت کریمہ کے اندر آیت سجدہ تھی تو عمر نے سجدہ کر لیا، لیکن وہ رونا کہاں سے لاؤ جو انبیاء علیہ السلام رویا کرتے تھے؟ وہ لوگوں بتاؤ عمر کو کہ وہ رونا کہاں سے لائے عمر جو انبیاء علیہ السلام اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ دیکھو وہ عمر کتنا روتے، کیا عمر حضرت عمر رویا نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر پلک پلک کر کے رویا کرتے تھے، سسکتے تھے، چھوٹے بچوں کی طرح پھول پھول کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ عمر ہے جو کہتے ہیں کہ لوگوں وہ عمر وہ رونا کہاں سے لائے جو انبیاء علیہ السلام اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے۔ وہ عمر جب کہہ رہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمیں کتنا رونے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا رویا کرتے تھے لیکن اپنے اس رونے کو کافی نہیں سمجھتے، اسے کافی نہیں سمجھ رہے اور کہتے ہیں لوگوں میں رونا کہاں سے لاؤں میں انبیاء کا وہ رونا جو وہ رویا کرتے تھے، جو اپنے رب کی یاد میں وہ سجدے میں سر رکھ کر کے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کرتے تھے اور زمین تر ہو جایا کرتی تھی، ان کے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ رونا عمر کہاں سے آئے؟ میرے بھائیوں، تو رونا انسان کی زندگی میں یہ لازمی امور ہے، یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ جب تک بندہ روتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ روتا ہے تو اس کے آنسو کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور روتے ہوئے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیکھنا پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری یاد میں روئیں۔ لیکن ہماری زندگی میں رونا نہیں ہے، ہماری زندگی سے رونا ختم ہو چکا ہے۔ آج بیٹھ کر کے اور مجلس سے جمع کر کے کہے لگانا ہمیں بہت آسان لگتا ہے اور یہ بہت آسان بن گیا ہمارے لیے، لیکن کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب کی یاد میں کبھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہے، کبھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اور اپنے رب کی یاد میں رویا ہے، کبھی اپنے رب کی یاد میں نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہے، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی یاد میں روتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی اللہ کی یاد میں رو لے، اگر کوئی اللہ کی یاد میں رو لے، یہ کتنا عظیم ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، یہ آنسو کتنے قدر ہے، کتنے قیمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی یاد میں رو لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ کون ہے وہ 7 قسم کے لوگ؟ ان میں سے ایک قسم وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہا تھا لیکن بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے وعید کو یاد کیا، اللہ کے جزا اور سزا کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کیا، اللہ کے مکر کو یاد کیا اور اس کے آنکھ سے آنسو بہہ گیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کے آنکھ سے آنسو بہہ گیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنو وہ اپنے نبی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس کے آنکھ سے آنسو بہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ دیکھو آج کیا عالم ہے، آج دھوپ اور گرمی کا کیا عالم ہے، آج ہزاروں میل کے فاصلے پر وہ سورج وہاں پر کھڑی ہے، لیکن آج دیکھو کتنی تپش ہے، کوئی پاؤں زمین پر کھلے بغیر
زمین پر رکھ نہیں سکتا ہے، اتنی تپش ہے، اتنی گرمی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لا کر کے رکھ دیا جائے گا. سوچو کہ اس دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی گرمی میں لوگ اتنے گرمی کی شدت میں ہوں گے کہ لوگ پسینوں میں شراب ہوں گے، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اور منظرنامہ بیان کرتے ہیں، کہتے کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، اس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا. اتنا ڈوبا ہوا ہوگا پسینے سے. وہ پسینے کا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کرتے ہیں اور مزید کہا کیا کہا کسی کا پسینہ اس کے منہ کو لگاتے رہا ہوگا، اتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا گویا کہ بمشکل وہ سانس لے رہا ہوگا اور اپنا سر اوپر کر کے اور کسی طریقے سے وہ اپنی جان بچا رہا ہوگا. ایسا عالم ہوگا اور ایسا عالم ہے اور ایسا وقت ہے، ایسا منظر ہے. اور آپ اندازہ لگاؤ، آپ سوچو کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرے گا اور کہے گا او میرے فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کو پکڑ کر کے لاؤ، میرے ان بندوں کو لے کر کے آؤ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں مجھے یاد کیا تھا اور مجھے یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آیا تھا. تو اللہ کا اعلان کرے گا، کہے گا فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کو لے کر کے آؤ جنہوں نے کبھی میری یاد میں اور میری وجہ سے وہ روئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا کر کے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. یہ مقام ہے، یہ قدر ہے، یہ قیمت ہے ان آنسوؤں کی. اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اتنی قدر و قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار، وہ شخص وہ آدمی جہنم میں کے اندر نہیں جا سکتا ہے. کون؟ رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے جو آدمی روئے وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور مزید فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں، دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ سے چھو بھی نہیں سکتی ہے، نہیں چھو سکتی ہے. ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے ہوئی اور ایک آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو آنکھیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو بھی نہیں سکتی. یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے میرے بندو کیا اب بھی وقت نہیں آیا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے تمہارے دل لرز جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے کام اٹھے اور تم اللہ کے ڈر سے رو، اللہ کے خوف سے رو پڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے ترغیب دے رہا ہے، دیکھو کیسے ترغیب دے رہا ہے. کہتا میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، کانپ ہو جاتا ہے ان کا دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے. جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب عذاب قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اتنا احساس ہوتا ہے ان دلوں میں، ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے، یہ فیلنگ ہوتی ہے ان دلوں کے اندر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود قرآن میں بیان کرتا ہے. میرے مومن بندوں کی پہچان کیا ہے کہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جائے، جب جہنم کا تذکرہ ہو، جب جہنم کے وعید کا تذکرہ ہو، جب جہنم کی سزائیں ان کے سامنے بیان کی جائے، جب عذاب قبر ان کے سامنے بیان کی جائے وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے، دیکھیے اپنے اندر کیا آپ کے اندر ایسی فیلنگ ہے، کیا آپ کے اندر ایسا احساس ہے کہ جب جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، جب جہنم اور قیامت کے دن کی ہولناکی جب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہو تو کیا آپ کا دل لرزتا ہے، کیا آپ کا دل کانپتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ اے میرے بندو کیا اب بھی وقت آیا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے لرز جائے، خوف کے اندر مبتلا ہو جائے. اسی آیت کی روشنی میں مورخین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فضیل بن عیاض، آپ نے سنا ہوگا، یہ وقت کے بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، خراسان کے اندر رہنے والے وقت کے بڑے عابد اور زاہد کے اندر شمار ہوتے تھے، وقت کے بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، لہذا حدیثیں بھی بیان کیا کرتے تھے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے. لیکن آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جب یہ توبہ نہیں کیے تھے، اپنے توبہ کرنے سے پہلے وقت کے بہت بڑے ڈاکو اور وقت کے بہت بڑے ظالم تھے. لہذا یہ ڈکیتی کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، بڑے وقت کے ڈاکو تھے، لہذا ان کا نام سنتے ہی لوگ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جس
راستے پر قافلہ گزرتا تھا اور ان کو بتا دیا جاتا کہ اس راستے میں فضیل بن عیاض اور اس کا قافلہ آتا ہے، لہٰذا وہ راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اتنا ڈر تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا خوف تھا کہ فضیل بن عیاض کا نام سنتے ہی لوگ اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ فضیل بن عیاض ہے، یہی وہ فضیل ہے۔ لہٰذا ایک دن ڈاکہ زنی کے ارادے سے، ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے ایک گھر کا سفر کرتے ہیں۔ لہٰذا مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ دیوار کو فلان کر کے اور دیوار کو چڑھ کر کے جب گھر کے اندر داخل ہونے والے تھے کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کون سی آواز تھی؟ وہ کون سی آواز تھی کہ فضیل بن عیاض کی زندگی کو بدل دی؟ لہٰذا وہ آواز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، فضیل کے کان سے ٹکراتی ہے۔ لہٰذا وہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ اے میرے بندو، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل میری یاد سے اور میرے خوف سے تمہارے دل لرز جائے؟ جب فضیل بن عیاض کے کان میں یہ آواز ٹکراتی ہے، یہ آیت کریمہ ٹکراتی ہے تو دل لرز اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، جیسے دیوار کے اوپر سے جیسے نیچے گرنے والے ہوں۔ بمشکل جب وہ دیوار سے نیچے اتر کر کے اور فضیل بن عیاض جب نیچے اترتے ہیں تو وہ اپنے قافلہ والوں کے پاس نہیں لوٹتے ہیں، لہٰذا وہ پلٹ کر کے سیدھا مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر آتے ہیں، وضو کر کے اور سر سجدے میں رکھ کر کے اور اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، اے اللہ فضیل جیسا ڈاکو، فضیل جیسا ظالم، اے اللہ تیری رحمت سے نا امید رہی ہے، اے اللہ میں بڑا ظلم کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، تیرے بندوں کو لوٹ کر آیا ہوں، تیرے بندوں پر ظلم کر کے آیا ہوں، اپنے آپ پر ظلم کر کے آیا ہوں، بڑا نافرمان ہوں، بڑا عاصی ہوں۔ روئے جا رہے ہیں، سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ فضیل بن عیاض کیا وجہ ہے کہ ان کا سر سجدے سے اٹھ گیا ہو اور ان کے آنسو رک گئے ہو؟ پوری رات گزر گئی، فضیل بن عیاض سر سجدے میں رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، مؤذن آیا، اذان دیا، مسجد نمازیوں سے بھر گئی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سر سجدے میں رکھ کر کے رویا جا رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ لہٰذا مسجد پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی ہے، سارے نمازی حیران و پریشان ہیں، کون ہے یہ بندہ، کتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے جو اپنا سر سجدے سے اٹھا نہیں رہا ہے۔ ایک نمازی آگے بڑھ کر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے او اللہ کے بندے، کون ہے، کون سا گناہ کر کے تو آیا ہے، تو جو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، تو اپنا سر سجدے سے اٹھا، تیرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ جب سر اٹھایا تو دیکھتے ہیں لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، یہ تو وقت کا بڑا ظالم، بڑا ڈاکو، یہ تو فضیل بن عیاض ہے۔ لوگ حیران و پریشان، یہ اتنے بڑے ظالم اور اتنے بڑے ڈاکو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے جب ان کو ہدایت دے سکتا ہے اور یہ وقت کے بڑے اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کیوں نہیں روتے اللہ کے بارے میں آ کر کے؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، اور اشد من القسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جو اللہ کی یاد میں روتا نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مثال دیا ہے، کہا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، اور مزید کہا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کی حالت یہ ہے کہ بہت سارے پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد میں، جو پھٹ کر کے اس میں چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو پھٹ کر کے اس سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ پتھروں کے دل، پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی پھٹ کر کے اور پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل کتنا پتھر ہے، کتنا پتھر ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے روتا نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا نہیں، اور وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے روتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے او اشد من القسوہ، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو کتنا روئے ہیں اللہ کے نبی، تمہاری یاد میں اپنی امت کے لیے کتنا روئے ہیں، وہ سب کے لیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب کے لیے روئے ہیں، اپنی امت کے ان گنہگاروں کے لیے بھی روئے ہیں، ان بدکاروں کے لیے بھی روئے ہیں، شرابیوں کے لیے بھی روئے ہیں، بے نمازیوں کے لیے بھی روئے ہیں، سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی لمبی لمبی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے روئے جا رہے ہیں،
گر جا رہے ہیں لیکن آواز کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ایک دن میں اٹھی, اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں خوب رو رہے ہیں, خوب اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں, سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھم نہیں رہے. کہتی ہے جب میں سامنے جا کر کے سننے لگی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلمہ سنا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش, اے اللہ مجھے میری امت کی فکر ہے, اے اللہ تو میری امت کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لینا. یہ اللہ کے نبی اپنی امت کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو یاد کر کے ایسے رویا کرتے تھے. اس نبی کے امتی کا حال آج یہ ہے, اس نبی کے امتیوں کا حال یہ ہے, وہ اللہ کی یاد میں روتے نہیں, اللہ کی یاد میں ان کا دل پسیجتا نہیں ہے, ان کا دل اللہ کی یاد میں لرزتا نہیں ہے, کانپتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہتا ہے فَلْيَا كَالْحِجَارَةِ, یہ دل پتھروں کی طرح ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جھانک کر کے دیکھو تو رونا ہی رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نصیب تھا. جب پیدا ہوئی تو باپ کا سایہ جھا چکا تھا, جب پیدا ہو گئے تو 6 سال کی عمر میں ماں بھی چھوڑ کر کے چلی گئی, اور پھر اس کے بعد پوری یتیمی کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. 6 سال کی عمر ہے, اما آمینہ انہیں لے کر کے مدینہ کی طرف رخ کرتی, کہاں گئی؟ لہٰذا اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کرتی ہے اور جب مدینہ پہنچ کر کے دارالنابغہ میں جا کر کے, دارالنابغہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ کی قبر ہے. لہٰذا اما آمینہ نے وہاں کا سفر کیا اور دارالنابغہ میں جا کر کے ان کی قبر کی زیارت کی. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ان کی قبر سے لپٹ کر کے اما آمینہ رو رہی تھی. بڑا غم تھا دل کے اندر, بڑا غم تھا, غم سے دل جو ہے بوجھ کے اندر دبا ہوا تھا. لہٰذا اما آمینہ قبر سے لپٹ کر کے رو رہی تھی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے اما کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ کر کے رو رہی تھی. اما آمینہ قبر سے لپٹ کر کے رو رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی رونے سے بھرا ہوا ہے, پوری زندگی اذیتوں سے پریشانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری ہوئی. ابھی یہاں روئے اور پھر یہیں سے اب اما آمینہ مکہ کا سفر کرتی, مکہ کی طرف جب نکلتی, 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے مکے کی طرف نکلتی ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ 200 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد مقام ابوا پر جب پہنچی تو اما آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی. یہیں سے جو ہے ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی. اب دھیرے دھیرے طبیعت بگڑتی جا رہی ہے, لیکن اما آمینہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں, میں مرنے والی ہوں. لہٰذا انہیں ایک ہی فکر ستائی جا رہی ہے کہ میرے اس معصوم کا کیا ہوگا, میرے اس بچی کا کیا ہوگا, میرے بچے محمد کا کیا ہوگا. لہٰذا وہ اسی غم کے اندر اور اسی پریشانی کے اندر اور مزید جوجتی جاتی ہے. لہٰذا مورخین نے لکھا کہ جیسے جیسے بیماری بڑھتی جاتی تھی اما آمینہ اپنے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیرے سے بات کرتی تھی. تو جب دھیرے سے بات کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھیرے سے ان کو جواب دیتے. لہٰذا یہی سلسلہ تھا, اور جس دن ان کی موت آئی, جس دن وہ مر گئی, لہٰذا اسی طریقے سے وہ دھیرے سے جواب دے رہے تھے اور اما آمینہ انہیں دھیرے سے کچھ کہتی تھی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے ان کا کچھ جواب دیتے تھے. پھر اسی طریقے سے سوال و جواب چل رہا تھا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اما آمینہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اما آپ جواب کیوں نہیں دیتی, اما آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے. یہ چھوٹے بچے 6 سال کے عمر, لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتائے اور کون سمجھائے کہ آپ کی اما مر چکی ہے, آپ کی اما دنیا سے جا چکی ہے. لہٰذا مورخین نے بیان کیا کہ کتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. ذرا یاد کرو کہ جو نبی اپنی امت کی یاد میں اتنا رویا ہوگا, وہ نبی اپنی ماں کی وفات پر اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ میں مرتے ہوئے دیکھ کر کے کتنا رویا, کتنی اذیت ہے, کتنی پریشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. مورخین نے لکھا ہے کہ جب اما آمینہ کی جب وفات ہو گئی, ان کو جب مٹی دے دیا گیا, انہیں جب دفنا دیا گیا, تو ام ایمن جو آپ کے ساتھ تھی آپ کی انگلی پکڑ کر کے آپ انہیں لے جانے لگی. کچھ دور تک آگے نکل گئی تھی. لہٰذا کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نہیں تھے, انہیں لے کر کے ساتھ میں جا رہی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر کے اور واپس قبر میں چلے گئے تھے. جب ڈھونڈتے ہوئے جب ام ایمن قبر کے پاس جا کر کے پہنچی تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اما آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی, اما آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درد ہے اور رنج ہے اور غم ہے. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو آنسوؤں سے پوری زندگی تر ملے گی
اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی سانس نہیں لی اور چین کی زندگی نہیں گزاری. ایسے نبی کی امت تھی اور وہ نبی جو اپنی امتیوں کے لیے بھی اتنا رویا کرتے تھے اور صرف دنیا میں آخرت میں بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یاد میں کھل رہے ہیں, اپنی امت کی یاد میں پھر رہے ہیں, سر سجدے میں رکھ کر کے اللہم امتی امتی کہہ رہے, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اپنی امت کے تعلق سے شفاعت کرو, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, اپنی امت کے تعلق سے شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. میرے بھائیوں ذرا یاد کرو کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو نبی روتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارے, جس نبی کی زندگی پوری آنسوؤں سے تر ملتی ہے, لہٰذا ہم اسی نبی کے امت ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر رونا, ہماری زندگی جو ہے ہماری زندگی سے آنسو اور ہماری زندگی سے رونا ختم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے اور یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ اگر یہ آنکھ سے نکل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ شخص جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا, اور جہنم میں جانا اتنا امپوسیبل ہے, اتنا زیادہ ناممکن ہے. کیا فرماتے حتی یعود اللبن فی الزر, اتنا امپوسیبل ہے, اتنا ناممکن ہے. جس طریقے سے دودھ کر کے اور اس کو واپس جو ہے گھر میں لوٹایا نہیں جا سکتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے ہی اگر کسی کے آنکھ سے اللہ کی یاد سے اگر آنسو نکل آئے تو جس طریقے سے دوہا ہوا دودھ واپس گھر میں واپس نہیں جا سکتا ہے, یہ ناممکن ہے, اسی طریقے سے وہ شخص جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اللہ کی یاد سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ قدر ہے, یہ قیمت ہے ان آنسوؤں کی. لہٰذا رویا کرے, اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر کے روئے, اللہ کو منائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے, اپنے بندوں کے آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے. میرے بھائیوں تو رونا سیکھیے, رونا سیکھیے. وہ نبی جو ہمارا نبی تھا وہ پوری زندگی روتا رہا, لہٰذا اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ اپنے رب کو رو کر کے منایا کرو, اپنے رب کو اپنے آنسوؤں سے منایا کرو. لہٰذا ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے, بڑی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رونے اور توبہ و استغفار کر کے, روتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر کے تو ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. مولا کریم تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی خشیت ہمارے دلوں میں ڈالتے اور تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہے, دین پر قائم رہے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.